قرب قیامت کا وہ خوفناک زمانہ کہ جب اس روح زمین پر ایسے ایسے خوفناک فتنے رہنما ہوں گے کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرب قیامت کا یہ زمانہ ایسا خوفناک زمانہ ہوگا کہ جس میں ایمان والوں کو ہر طرف سے آزمایا جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان ڈھلتے ہوئے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ کون کافر سے مسلمان ہو چکا ہے اور کون مسلمان سے کافر۔ یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ پوری روح زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ یہ وہ پرفتن دور ہوگا کہ جہاں ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا اور اسلام کو ختم کیا جا رہا ہوگا۔ اس وقت تمام تر مسلمانوں کی نظر صرف ایک شخصیت کی منتظر ہوگی اور وہ شخصیت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ آج کل اہل کفر کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو وہ لال بچیاں مل چکی ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا مسیحا دجال اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گا، جیسے کہ ان کی مقدس کتاب میں یہ تحریر ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دجال کے خروج سے پہلے ایسی بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اور جن نشانیوں کا ذکر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں واضح ملتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، یا معاذ اللہ کچھ لوگ ایسا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود امام مہدی ہیں، مگر یہ بات سراسر غلط اور بہتان ہے، اور جو لوگ امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جھوٹے اور لعین ہیں، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ پورے روح زمین پر کفر کا غلبہ ہوگا اور پوری روح زمین میں کفار ہی کفار ہوں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائے گا، جیسے کہ اسلام مکہ اور مدینہ سے ظاہر ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری روح زمین پر جو چند مسلمان ہوں گے وہ تمام کے تمام ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ چلے جائیں گے۔ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں ہوگا، باقی پوری روح زمین کفرستان بن چکی ہوگی اور ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان میں موجود نشانیوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حق ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی آپ کا نام محمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آل اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا رنگ عربیوں کی طرح ہوگا، اور آپ کی دائیں رخسار پر تل ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرح ہوگی، یعنی آپ علیہ السلام کا خلیہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوگا۔
اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات اس قدر سنگین ہوں گے کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے لوگ عیاش پرست ہوں گے اور عیاشی کے اندر زندگی گزاریں گے، اور ان کی عمریں کم ہو جائیں گی۔ اور آپ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ پڑے گا اور اس سے سارا سونا ظاہر ہو جائے گا۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک ایسا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا کہ جس کی پہلی تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور اسی دن سورج گرہن لگے گا، اور یہ آسمان پر ظاہر ہونے والی قیامت کی ایسی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ یعنی ایسا چاند گرہن اور ایسا سورج گرہن اس سے پہلے کبھی نہیں لگا ہوگا۔ اور 3 اور 7 راتوں تک مغرب کی جانب سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور اس روح زمین پر بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جو اس دنیا کی تباہی کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ شہر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ جب یہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور ان تمام تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہوگا، اور پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ چکے ہوں گے۔ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں ہوگا، باقی تمام کی تمام روح زمین کفر سے بھر چکی ہوگی۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک جمعے کا دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور غیب سے یہ آواز آئے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تمام مسلمان امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے خراسان کا ایک لشکر بیعت کرے گا کہ جن کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ اس طرح جب تمام مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ استنبول یعنی قسطنطنیہ شہر کو فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ شہر دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو اس وقت تک قائم نہیں فرمائیں گے کہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین و اسلام پوری روح زمین پر غالب نہ آ جائے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی، تو اس وقت شام سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا۔ لیکن جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لشکر زمین کے اندر دسا دیا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے اور مسلمان مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران ایک شور شرابہ ہوگا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام چند گھڑ سواروں کو اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجیں گے، لیکن تصدیق کرنے پر یہ پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ شیطان کی آواز تھی۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے
دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال کے آنے سے پہلے تمام تر یہ نشانیاں جو ہم نے آج بیان کی یہ ظاہر ہوں گی، اور جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ اور جو آج کے دور میں دجال کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ محض اپنے خیالات میں جی رہے ہیں، کیونکہ دجال کے خروج سے پہلے ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں جن کا ظاہر ہونا ہے، اور ابھی پوری روح زمین پر کفر کا غلبہ ہونا باقی ہے۔ جب تک یہ تمام نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی تب تک جتنی بھی لال بچیوں کو ذبح کر دیا جائے دجال اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔